اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آج ہم قرآن مجید کے 19ویں پارے 19th پارٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی آیت جو میں نے چنی ہے وہ فرقان کی آیت نمبر 25 کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ کر بادل کی طرح دھوئیں میں بدل جائے گا۔ سوچئے کتنا ہولناک منظر ہوگا۔ فرقان آیت نمبر 27 قیامت کے دن کافر انسان پچھتاوے کے مارے اپنے ہاتھوں کو دانت سے کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدھا راستہ پکڑ لیا ہوتا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس آیت کے پیچھے ایک چھوٹی سی داستان ہے، میں جلدی سے عرض کرتا ہوں کہ مکے میں ایک بہت پیسے والا انسان رہتا تھا جو بت پرست تھا۔ وہ تجارت کرتا تھا اور الگ الگ جگہوں پر جاتا تھا تجارتی سفر کے میں۔ جب بھی کسی سفر سے لوٹتا تھا اس کی یہ روش تھی، طریقہ تھا کہ وہ مکے کے بڑے بڑے لوگوں کو، سرداروں کو، پیسے والوں کو بلاتا تھا، نامور ہستیوں کو بلاتا تھا اور دعوت کرتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام کا نام بہت ہو گیا مکے میں تو اس نے ایک بار سوچا کہ اب کی میں جب سفر سے لوٹوں گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاؤں گا دعوت کے لیے۔ آیا تو اس نے پیغمبر کو دعوت کے لیے بلایا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں تیرے گھر تبھی آ سکتا ہوں کہ جب تو میری بھی بات مان لے، اور وہ یہ ہے کہ تو اسلام قبول کر لے، ورنہ میرا راستہ الگ اور تیرا راستہ الگ۔ وہ راضی ہو گیا اسلام قبول کرنے پر، کیونکہ وہ پیغمبر کو ہر حالت میں بلانا چاہتا تھا۔ پیغمبر بہت نامور ہستی ہو گئے تھے۔ پیغمبر جب اس کے گھر دعوت میں آئے تو اس کا ایک قریبی دوست تھا، بہت قریبی دوست، اس کو یہ بات بہت کھلی کیے، اس نے پیغمبر کو گھر پہ بلا لیا۔ جب اسے پتا چلا کہ وہ بھی آنے والے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ تو نے غلط کیا۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ میں نے تو اس لیے بلایا، میں کوئی دل سے تھوڑی نہ مسلمان ہوا ہوں، میں تو چاہتا تھا بس وہ میرے گھر آئے۔ تو اس دوست نے کہا کہ میں تب مانوں گا کہ تو دل سے مسلمان نہیں ہوا کہ جب پیغمبر تیرے گھر آئیں، لوگ کھانے کے لیے بیٹھیں تو اس دوران تو ان کے منہ پر اپنا لعاب دہن پھینک دے، یعنی تھوک دے۔ اس نے کہا ہاں میں تیری دوستی کے لیے ایسا کر سکتا ہوں، اور پھر پیغمبر جب آئے تو اس نے یہی حرکت کی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ قیامت کے دن کافر انسان اپنے ہاتھوں کو دانتوں تلے دبائے گا اور پچھتاوا کرے گا کہ کاش میں نے پیغمبر حضرت محمد کا راستہ اپنایا ہوتا اور اپنے فلاں دوست کی بات نہ مانی ہوتی۔ فرقان آیت نمبر 30 قیامت کے دن پیغمبر حضرت محمد اللہ سے شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ خدا نہ کرے یہ شکایت ہمارے بارے میں ہو۔ فرقان آیت نمبر 32 اور کافر لوگ بہانہ کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قرآن کو پورا کا پورا ایک ہی بار کیوں نہیں اتارا گیا، تو وہ جان لیں کہ اسے تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا گیا تاکہ اے محمد ہم آپ کے دل کو اور مضبوط بنا دیں۔ فرقان آیت نمبر 43 اے محمد کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو ہی اپنا خدا بنا لیا، یعنی جس طرف خواہشیں لے گئیں وہ بس چلتا چلا گیا۔ فرقان آیت نمبر 44 اے محمد کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کافروں میں زیادہ تر لوگ سنتے یا سمجھتے نہیں، ہرگز نہیں، وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ فرقان 45 کیا تم نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نگاہ نہیں کی کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا، اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ٹھہرا ہوا بنا دیتا یا ایک نقطے پر جمع کر دیتا۔ یہ آیت بھی تحقیق اور سائنٹیفک ریسرچ کے لائق ہے کہ اللہ نے سائے کو، شیڈو کو پھیلایا ہے، اگر وہ چاہتا تو اس شیڈو کو ایک پوائنٹ پر جمع کر سکتا تھا۔ فرقان 47 اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پوشاک کی طرح ڈھانکنے والا اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ فرقان 48 اللہ وہ ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ واقعی یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب بارش سے پہلے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں۔ فرقان 50 اللہ نے پانی کو لوگوں کے بیچ طرح طرح سے تقسیم کیا تاکہ لوگ کچھ غور کریں۔ یہ آیت بھی تحقیق کرنے لائق ہے، واقعی غور کرنے لائق ہے۔
اس آیت کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ بارش کو لوگوں کے درمیان مختلف شہروں اور وقتوں میں پھراتا رہتا ہے تاکہ لوگ سبق لیں یا سیکھ حاصل کریں۔ فرقان 51، اگر اللہ چاہتا تو ہر بستی میں عذاب سے ڈرانے والا ایک پیغمبر بھیج دیتا۔ گرچہ ہر بستی کی بات دوسری جگہوں پر آئی ہے مگر یہاں پر بستی کا غالباً مطلب کچھ اور ہے۔ فرقان 53، اللہ وہ ہے جس نے 2 دریاؤں کو ملا دیا، حالانکہ ان میں سے ایک بالکل میٹھے پانی کا اور دوسرا بالکل کھارے پانی کا تھا، اور پھر اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک مضبوط آڑ بنا دی۔ ابھی حال ہی میں بہت سارے ویڈیوز آئے جس میں لوگوں نے دیکھا کہ سمندر 2 ہیں مگر وہ الگ الگ رنگ کے ہونے کے باوجود آپس میں ملتے نہیں، لگتا جیسے ان کے بیچ کسی نے پردہ ڈال دیا ہو۔ فرقان 54، اللہ ہی وہ ہے جس نے ایک قسم کے پانی سے انسان کو بنایا اور پھر اسے خاندان اور سسرال والا بنا دیا۔ یہ جو منی ہوتی ہے یا سیمن ہوتا ہے یا ویر ہوتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا پانی ہے، اسی سے انسان کو اللہ نے اس نجس چپچپے پانی سے اللہ کو بنایا، انسان کو بنایا اور پھر اسے خاندان اور سسرال والا بنا دیا۔ فرقان 62، اللہ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس آدمی کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ نصیحت حاصل کرے یا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرقان 63، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر سر جھکا کر چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ جہالت کی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ انہیں بس سلام کرتے ہیں اور بات کو وہیں ختم کر دیتے ہیں۔ فرقان 63 سے 74، اور اس میں مومنین کی 12 خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، اللہ کے خاص بندوں کی 12 خوبیاں۔ آپ غور سے سنیں، اللہ کے خاص بندوں کی خوبیاں اس طرح ہیں۔ نمبر 1، وہ زمین پر سر جھکا کر چلتے ہیں، یعنی اکڑ کر نہیں چلتے۔ نمبر 2، جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ان سے بحث کرنے کے بجائے انہیں صرف سلام کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ سجدے اور قیام یعنی نمازوں میں رات گزارتے ہیں۔ نمبر 4، وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے کیونکہ اس کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ نمبر 5، وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی، بلکہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ نمبر 6، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، یعنی کسی اور کو خدا نہیں مانتے۔ نمبر 7، وہ اس انسان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 8، وہ زنا نہیں کرتے۔ نمبر 9، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یا پھر جہاں پر کوئی غلط یا برا کام ہو رہا ہو وہاں نہیں جاتے۔ نمبر 10، وہ جب بھی کسی فضول اور بکواس کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو خود کو بچاتے ہوئے بڑے بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ اس 10ویں پوائنٹ پر میں ٹھہر کر بتاؤں کہ علماء اور مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور اچھے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جہاں سے مثلا میوزک اور گانا ہو رہا ہو تو وہاں سے کترا کے گزر جاتے ہیں۔ 11 نمبر پوائنٹ، انہیں جب اللہ کی آیتیں یعنی قرآن کی باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ بہرے اور اندھے ہو کر زمین پر نہیں گر پڑتے بلکہ ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 12، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور خود ہمیں متقین یعنی نیک لوگوں کا سردار بنا دے۔ فرقان آیت نمبر 70، جو لوگ شرک، قتل اور زنا جیسے سنگین گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جڑ جاتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ بڑی زبردست اور بڑی امید دلانے والی آیت ہے کہ اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، نہ صرف یہ کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ وہی گناہ بدل کے نیکی بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بے انتہا کرم ہے۔ یہ آیت بہت زیادہ امید دلاتی ہے۔ فرقان 77، اے محمد، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھتا۔ نیا سورہ شروع ہو رہا ہے، سورہ شعراء، اس کی آیت نمبر 3، اے محمد، کہیں اس فکر میں آپ اپنی جان نہ دے دیں کہ یہ کافر اور مشرک لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ پیغمبر کو اس کی بڑی فکر لگی رہتی تھی کہ کافر اور مشرک لوگ مسلمان نہیں بنتے، کیونکہ پیغمبر دیکھ رہے ہوتے تھے کہ قیامت میں ان کے اوپر کون سا عذاب آنے والا ہے۔
شعراء آیت نمبر 5، لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ فوراً اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ شعراء آیت نمبر 10 سے 67 تک جناب موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ قصہ پہلے بھی کئی جگہ آ چکا اور کافی تفصیل سے آیا ہے، اس لیے میں اس قصے کو یہیں چھوڑ رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے جہاں جہاں جناب موسیٰ اور فرعون کا قصہ آیا ہے اسے آپ سن سکتے ہیں۔ شعراء آیت نمبر 69 سے 82 ہے تو یہ جناب ابراہیم کا قصہ، لیکن اس میں کچھ نئی باتیں، اس لیے میں اسے پیش کر رہا ہوں۔ اے محمد، آپ لوگوں کے سامنے ابراہیم کا قصہ بیان کیجئے کہ انہوں نے کس طرح اپنے منہ بولے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو بتوں یعنی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ابراہیم نے پوچھا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں یا وہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ تو معلوم نہیں، مگر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا تھا۔ ابراہیم نے پوچھا، کیا تم نے کبھی ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ یہ سارے خدا میرے دشمن ہیں، سوائے اس خدا کے جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر مجھے راستہ دکھایا، وہی جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، وہی جس سے میں یہ لالچ رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ شعراء آیت نمبر 83 سے 88، حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے علم و سوجھ بوجھ عطا کر اور مجھے نیک بندوں میں شامل کر، اور آئندہ آنے والی نسلوں میں مجھے نیک نامی عطا کر، اور مجھے بھی نعمت والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، اور میرے منہ بولے باپ کو معاف کر دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا، وہی دن کہ جب نہ تو مال فائدہ پہنچائے گا اور نہ اولاد۔ جناب ابراہیم نے گرچہ اپنے منہ بولے باپ آزر کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اسے معاف کر دے، مگر بعد میں جناب ابراہیم کو اللہ نے تنبیہ کی، وہ دوسرے سورے میں ہے، اور پھر اسی دن سے کفار اور مشرکین کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا ختم کر دی گئی، اور پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ شعراء 94 سے 95، قیامت کے دن ابلیس کی ساری فوج بھی جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ شعراء آیت نمبر 105 سے 121، نوح نامی نبی کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، جب ان سے ان کے قومی بھائی نوح نے کہا تھا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، اور سنو کہ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اس لیے تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور دیکھو میں تم سے اس کام کے لیے کوئی اجرت اور بدلہ بھی نہیں مانگ رہا ہوں، میری مزدوری تو خدا کے ذمے ہے۔ ان لوگوں نے کہا، کیا ہم آپ کی بات مان لیں جبکہ آپ کے ماننے والے تو نیچ اور پست لوگ ہیں؟ نوح نے کہا، مجھ کو ان کے پیشے سے کیا، جو بھی پیشہ رکھتے ہوں، ان کا حساب تو صرف اللہ کے ذمے ہے، اور دیکھو تمہارے کہنے پر تو میں مومنوں یعنی اللہ کو ماننے والوں کو اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ ان لوگوں نے کہا، اے نوح، اگر آپ اپنے اس کام سے نہیں رکے، باز نہیں آئے، تو ہم آپ کو پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے، اس لیے میرے اور ان کے بیچ حتمی فیصلہ کر دے، اور مجھے اور ان لوگوں کے درمیان جو میرے ساتھ ایمان لائے ہیں اس قوم سے نجات دے۔ تو اللہ نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ناؤ میں بچا لیا اور پھر باقیوں کو ڈبا دیا۔ اس واقعے میں لوگوں کے لیے بڑی سیکھ اور عبرت ہے۔ آیت نمبر 123 123 سے لے کر 139 139 تک ایک بار پھر سے قوم عاد یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اور ان کا واقعہ نقل ہوا ہے۔ تقریباً یہ واقعہ ویسا ہی نقل ہوا ہے جو پہلے بھی نقل ہو چکا ہے، تو اس میں بس یہ خاص بات ہے کہ جناب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے یہ پوچھا تھا کہ اے لوگوں، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک بیکار یادگار بناتے ہو؟ تم مضبوط محل بنا کر سوچتے ہو کہ ہمیشہ اسی دنیا میں رہو گے؟ ساری باتیں سن کر وہ لوگ بولے، اے ہود، ہمارے لیے برابر ہے، چاہے آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں،
ہم جو کام کرتے ہیں وہ سوائے گزرے لوگوں کے طریقہ کار کے کچھ اور نہیں ہے۔ اور رہی بات عذاب کی، تو ہم پر کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہوئی کہ پھر بعد میں ان کے اوپر عذاب آیا۔ وہ لوگ ہر ایک بلندی پر ایک یادگار کچھ بنا دیتے تھے، ہر پہاڑ پر کچھ نہ کچھ انہوں نے یادگار بنائی تھی۔ اس کے بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 141 141 سے 159 159 تک قوم سمود کے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی اس کا قصہ بیان ہوا۔ چونکہ یہ قصہ بھی کئی بار پہلے آ چکا، اس لیے ہم دہرا نہیں رہے ہیں، بس آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ جناب صالح نے اپنی قوم کے کہنے پر انہیں یہ معجزہ دکھایا تھا کہ ایک پہاڑ سے اونٹنی برآمد کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ ایک دن تم پانی پینا اور ایک دن یہ اونٹنی نہر سے پانی پیے گی، مگر ان لوگوں نے اس میں بھی بے ایمانی کی، اور نہ صرف بے ایمانی کی بلکہ اس اونٹنی کو کاٹ دیے اس کے پیر اور اس طرح سے اسے قتل کر دیا یا مار ڈالا۔ اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 160 سے 174 160 سے 174 ان آیات میں قوم لوط جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی اس کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس کی بھی میں ایک دو آیتیں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، پہلے یہ قصہ آ چکا ہے تو بہرحال ویسے ہی لگ بھگ یہاں پر نقل ہوا ہے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم سے پوچھا، کیا تم لوگ شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور اپنی ان بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے بنائی ہیں؟ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والی قوم ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر لوط تم نہیں مانو گے تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ پھر لوط نے دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو اس چیز سے نجات دے جو یہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ یہ واقعہ جناب لوط کا اس میں نقل ہوا، بعد میں ان کے پر عذاب آنے کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ شعراء کی آیت نمبر 176 سے 190 176 سے 190 اس میں اصحاب ایکا کون تھے؟ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ، ان کا واقعہ نقل ہوا ہے کہ انہوں نے بھی سمجھایا کہ میں ایک امانت دار پیغمبر ہوں، تم لوگ اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، میں تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کچھ اخلاقی باتیں بھی بتائیں، مثلا تم لوگ پیمانہ پورا بھرا کرو، یعنی ناپ تول صحیح کیا کرو، سیدھی ترازو سے تولا کرو، یعنی پورا تولا کرو، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو، اور زمین پر فساد نہ پھیلایا کرو۔ وہ لوگ بولے، اے شعیب، تم پر ضرور جادو کر دیا گیا ہے، کیونکہ تم ہم جیسے ایک انسان کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ بہرحال ان لوگوں نے جناب شعیب کو جھٹلایا کہ جس کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب آیا، اور صائبان کے دن کا عذاب کہا جاتا ہے کہ وہ بادل چھائے اور اس نے بارش کر دی آگ کی۔ شعراء آیت نمبر 192 سے 195 یہ قرآن تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجی کتاب ہے، اسے روح الامین یعنی حضرت جبریل نامی فرشتہ جو تھا وہ لے کر اترا تھا آپ کے دل پر اے محمد، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھانے والے بن جائیں۔ یہ قرآن بالکل صاف عربی زبان میں ہے۔ آیت نمبر 198 سے 199 اگر اللہ اس قرآن کو کسی غیر عرب پر نازل کرتا، یعنی کسی غیر عرب کو پیغمبر بنا کر بھیجتا، تب بھی عرب لوگ اسے قبول نہ کرتے۔ عرب کو بھیجا، پیغمبر عرب تھے، تب بھی نہیں قبول کر رہے تھے، اور اگر غیر عرب کے اوپر بھی یہ قرآن نازل کرتا تب بھی عرب لوگ اس قرآن کو قبول نہ کرتے، اتنے وہ لوگ ضدی تھے۔ شعراء 208 سے 209 اللہ نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ پہلے اس میں اپنے عذاب سے ڈرانے والے بھیجے، یعنی پیغمبر ایسے بھیجے جو عذاب سے ڈراتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ اتمام حجت ہو جائے، لوگ روز قیامت یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، صرف سبق سکھانے کی خاطر ایسا کرنا تھا، ورنہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ اگر ہلاک بھی کیا اللہ نے تو اس لیے کیا کہ وہ سبق سکھانا چاہتا تھا۔ شعراء آیت نمبر 214 اے محمد، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو قیامت کے عذاب سے ڈرائیے۔ یہ وہی آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔
شعرا اے محمد جو ایمان لانے والے آپ کا کہا مانتے ہیں ان کے لیے اپنے پروں کو جھکا دیجئے۔ کل ملا کر کے پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ آپ مومنوں کے لیے بچھ جائیے، تو جب پیغمبر کو یہ حکم تھا تو سوچئے ہم لوگوں کو بھی مومنوں کے لیے بچھ جانا چاہیے۔ اللہ مجھ میں یہ صلاحیت پیدا کرے۔ شعرا 224 اور 227 شاعروں کے کہے پر تو گمراہ لوگ چلتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور ظالموں سے شعر کے ذریعے بدلہ لیتے ہیں۔ اس آیت پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں آیت آئی ہے کہ شعراء کے کہنے پر تو گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہر شعراء کی بات، ہر شاعر یا ہر طرح کے شعراء کی بات یہاں نہیں ہو رہی، صرف ان شعراء کی یا اس طرح کی شاعری کی بات ہو رہی ہے جو گمراہی والی ہوتی ہے، جس میں فضولیات اور خرافات باتیں ہوتی ہیں جو عربوں کی شاعری تھی۔ ورنہ جو شاعری حق بات کہنے کے لیے ہوتی ہے یا محمد وآل محمد علیہ السلام کا قصیدہ پڑھنے کے لیے ہوتی ہے اس میں کوئی برائی نہیں، نہ اس کو شاعری کرنے میں اور نہ شاعر کی شاعری سننے میں۔ شعرا آخری آیت 227 نمبر جلد ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس بری جگہ یعنی جہنم میں لوٹائے جائیں گے۔ بہت مشہور آیت ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اب آئیے سورہ نمل شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 4 جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے اللہ ان کے برے کاموں کو ان کی نگاہ میں بہت سجا کر پیش کرتا ہے تاکہ وہ لوگ دھوکے میں ہی رہیں۔ نمل آیت نمبر 7 سے 13 ان آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا جو قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی آیا ہے، مثلا آراف 121 سے 150، یونس 78 سے 92، شعرا 10 سے 67 وغیرہ وغیرہ، تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ نمل آیت نمبر 14 یہ ہے تو قصہ موسیٰ اور فرعون کا، لیکن یہاں کچھ باتیں الگ ہیں، اس لیے میں نے اس آیت کو لیا پیش کرنے کے لیے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو معجزے دکھا رہے ہیں وہ سچے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ یعنی دل سے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو معلوم تھا کہ موسیٰ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور ان کے معجزے بھی سچے ہیں، مگر دل کے اندر جو ضد اور کینہ چھپا تھا اس نے سچ بات کو قبول کرنے سے روک دیا۔ نمل آیت نمبر 16 سلیمان نامی پیغمبر اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ نمل آیت نمبر 17 سلیمان نے کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ نمل 18 سے 19 ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں اور جنات کے لشکر کے ساتھ چیٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چینٹی بولی اے چینٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر روند نہ ڈالے۔ سلیمان اس کی بات پر مسکرائے اور بولے اے میرے رب مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہیں، اور توفیق عطا فرما کہ میں ایسے نیک کام کروں کہ تو خوش ہو جائے۔ سلیمان کو یہ نعمت دی تھی کہ وہ چینٹی کی بولی بھی سمجھ رہے تھے، تو جناب سلیمان نے شکر ادا کرنے کی بھی توفیق مانگی۔ نمل آیت نمبر 20 سے 44 پھر ایک دن سلیمان نے اپنے دربار میں پرندوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ غائب ہے؟ اگر ایسا ہوا تو میں اسے بڑی سخت سزا دوں گا، یا پھر اسے ذبح کر دوں گا، یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس اپنی بے قصوری کی کوئی روشن دلیل لے آئے۔ پھر وہ تھوڑی دیر ٹھہرے تھے کہ ہدہد نے آ کر کہا مجھے ایسی بات پتہ چلی ہے کہ جس کی شاید آپ کو بھی خبر نہیں۔ میں تو سبا نامی ملک سے پکی خبر لائی ہوں، میں نے ایک ایسی عورت دیکھی ہے جو لوگوں پر راج کرتی ہے اور اسے دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کے پاس ایک زبردست تخت بھی ہے، مگر میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ سلیمان نے کہا میں دیکھوں گا کہ تم سچ کہہ رہی ہو یا جھوٹ بول رہی ہو، اب میرا یہ خط لے کر جاؤ اور اسے ان لوگوں کو دے دو اور پھر پلٹ آؤ، دیکھو وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب ہدہد نے خط پہنچا دیا تو اس رانی نے جس کا نام بلقیس تھا اپنے درباریوں سے کہا اے سرداروں ایک بہترین خط مجھ تک پہنچایا گیا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس میں لکھا ہے
کہ تم میرے سامنے سر مت اٹھاؤ اور میرا حکم ماننے والی بن کر میرے پاس آؤ۔ وہ پھر بولی، اے سرداروں، مجھے اس معاملے میں رائے دو، جب تک تم کچھ پکی بات نہیں کہو گے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گی۔ ان لوگوں نے کہا، ہم طاقتور اور جنگ میں زبردست لڑنے والے لوگ ہیں، ویسے آپ جو فیصلہ کریں۔ وہ بولی، بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ ڈالتے ہیں اور عزت داروں کو رسوا کر دیتے ہیں، اس لیے میں ایک خط کچھ تحفوں کے ساتھ ان کی طرف یعنی سلیمان کی طرف بھیج رہی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ پیغام لانے والے کیا جواب لاتے ہیں۔ جب ڈاکیا یا پیغام لے جانے والا سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے کہا، تم لوگ مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو تو سنو کہ جو مال مجھے اللہ نے عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو۔ اب تم انہی لوگوں کے پاس واپس لوٹ جاؤ اور سنو کہ اب ہم لوگ ان پر ایسے لشکر کے ذریعے چڑھائی کریں گے جس کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے۔ پھر سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا، اے میرے سرداروں، تم میں سے کون ہے جو اس رانی کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے سامنے سر جھکائے ہوئے آئیں؟ جنات میں ایک دیو بولا، میں اسے لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ تبھی وہ شخص جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا وہ بولا، میں تو اس تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی لے آؤں گا۔ بہرحال سلیمان نے جیسے ہی دیکھا کہ تخت ان کے سامنے موجود ہے کہا، یہ سب اللہ کے کرم سے ہوا ہے تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ پھر سلیمان نے درباریوں سے کہا، اس تخت کی شکل و صورت بدل دو تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ رانی جب یہاں آئے گی تو سمجھ پاتی ہے یا نہیں۔ جب وہ رانی وہاں آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی تھا؟ وہ بولی، شاید یہ وہی ہے۔ پھر کہنے لگی، ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس لیے ہم آپ کا حکم ماننے والے بن گئے تھے۔ پھر اس سے کہا گیا کہ اب تم محل کے آنگن میں چلو۔ تو جیسے ہی اس کی نظر آنگن پر پڑی وہ اسے پانی کا ایک تالاب سمجھی اور نتیجتاً اس نے اپنے پائچے اپنی پنڈلیوں سے اٹھا لیے۔ سلیمان نے اسے بتایا کہ یہ پانی نہیں، یہ شیشوں سے جوڑ کر بنایا گیا فرش ہے۔ یہ سن کر وہ بولی، اے میرے رب، میں نے سورج کی پوجا کر کے یقیناً گناہ کیا ہے، مگر اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر جو کہ سارے جہانوں کا رب ہے ایمان لاتی ہوں۔ نمل آیت نمبر 48 سے 51۔ اس میں قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے اور اس واقعے کا پھر سے ذکر کیا گیا ہے جو پہلے نقل ہوا ہے۔ میں تھوڑا سا ٹائم بچا، جلدی سے اسے پڑھ دیتا ہوں۔ قوم سمود کے 9 لیڈر تھے جو زمین پر فساد پھیلائے ہوئے تھے اور سدھار کی فکر نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ یہ وعدہ کرو کہ ہم رات کے وقت پیغمبر صالح اور ان کے گھر والوں پر قاتلانہ حملہ کریں گے اور پھر بعد میں ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کی شہادت کی جگہ پر حاضر ہی نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی چال چلی اور اللہ نے اپنی چال چلی۔ نتیجے میں اب دیکھو کہ ان کی سازش کا کیا انجام ہوا، کیونکہ اللہ نے ان کے لیڈروں کو اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ البتہ اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گناہوں سے بچتے تھے۔ یہاں پر 19واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ میں ایک بار پھر سے آپ سب حضرات سے دعا کی گزارش کرتا ہوں، دنیا میں تمام لوگوں کے مسائل حل ہونے کے لیے اور ان کے جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔